الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پڑھی وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی ازواج سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ بلند آواز الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبی اللہ تعالیٰ جل شانہ کا لاکھ لاکھ فضل و احسان آج کی شام نبی کریم علیہ السلام کے پاک نام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اسٹیج پر جلوہ فگن معزز سادات کرام علماء ذیشان حفاظ قرآن دور و نزدیک سے تشریف لائے برادران اسلام اللہ تعالیٰ آج کی اس حاضری کا صدقہ در رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نصیب فرمائے بانی محفل محترم جناب حاجی غلام عباس صاحب اور ممبران کمیٹی حاجی کیسر عباس ملک محمد ساجد صاحب ملک محمد رمضان صاحب ڈاکٹر محمد عبدالخالق صاحب اور دیگر تمام احباب کو مبارکباد پیش کروں گا اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت کا صدقہ ان کو دونوں جہاں میں عزت و آبرو نصیب فرمائے ایک مرتبہ تمام حضرات بلند آواز سے پڑھیں آپ نے درود پاک نہیں پڑھا پڑھیے الصلاۃ والسلام اللہ اکبر و کبیرہ اس طرح کی محافل فی زمانہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے میں دو تین باتیں گزارش کروں گا پھر تقریر کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی آج مسلمان مدرسہ علماء اور دین سیکھنے والے تمام اسباب یعنی کتابیں وغیرہ ان سے دور ہو چکا ہے
نتیجتاً دینی علم نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس زمانے میں اس طرح کی محفل، علماء کا آنا اور عوام کا جمع ہونا، یہ مسلمانوں کو دین سیکھنے کا ایک موقع نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کچھ نہ کچھ شعور عوام کو ملتا رہتا ہے۔ دوسرا، آپ جتنے احباب بیٹھے ہیں، آپ میں سے 5% ایسے ہوں گے جو درسگاہ اسلام مدرسہ گئے ہیں، اور ان میں سے زیادہ وہ ہوں گے جنہوں نے صرف قاعدہ قرآن وغیرہ پڑھا ہے۔ باقی گھر کی مائیوں سے کسی نے قرآن پڑھا، کسی نے نہیں پڑھا، اور اس طرح ٹائم گزر گیا۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں پتہ ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ ہر بندہ جانتا ہے سود، جوا، چوری، زنا، بدکاری، ساری معاملات غلط۔ اچھائی، سچائی، امانت، دیانت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہمارا دین ہے۔ جب آپ مدرسے بھی نہیں گئے، آپ نے دین کی کتاب بھی نہیں پڑھی، نہ آپ کے گھر میں کوئی دین کی کتاب ہے، تو اتنا کچھ ہمیں کیسے معلوم ہے؟ یہ ماننا پڑے گا کہ یہ ان محفلوں کا رزلٹ ہے، نتیجہ ہے۔ جمعہ کی نماز میں یا محفل میں علماء واز کر کر کے جو دین ان کے سینوں میں امانت ہے وہ عوام تک پہنچا رہے ہیں۔ ان محفلوں کی یہ برکت ہے۔ مسلمانوں نے، بہت سے مسلمانوں نے حضور کی سیرت کی کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی۔ میں اگر بولوں کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے سیرت کی کوئی کتاب پڑھی ہے، تو اکثر کو تو یہ بھی نہیں پتا سیرت ہوتی کیا ہے۔ سیرت کی کسی کتاب کا نام بھی نہیں آتا۔ میں علماء سے یا پڑھے لکھے افراد جن کو دین کا شوق ہے ان سے ہٹ کے بات کرتا ہوں۔ سرکار کے معجزات کی کتاب نہیں پڑھی، لیکن سب کو یہ پتہ ہے آقا پاک علیہ السلام 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کرتے ہیں۔ آقا پاک کافروں کو دعوت دیتے ہیں، لوگ کانٹے بچھاتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، میرے آقا پاک صبر کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، چاند توڑتے ہیں، سورج موڑتے ہیں، درخت توڑتے ہیں، پتھر کلمہ پڑھتے ہیں۔ ساری باتوں کا پتہ ہے نا؟ تو اتنا علم آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ میرے بھائی، یہ ان محفلوں کا نتیجہ ہے۔ محفلوں میں آ کے حضور کی باتیں سن سن کے اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ 1400 سال بعد پیدا ہونے کے باوجود آج بھی امت اپنے رسول کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ، ہمارا شعور آقا پاک علیہ السلام کے ساتھ قائم اور دائم ہے۔ آخری بات اس حوالے سے پھر تقریر شروع کرتے ہیں۔ انگریز، یہود، نصارہ، فرانس والے، ڈنمارک والے گستاخ ملک خاکے بناتے ہیں، گستاخانہ فلمیں بناتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ یہ امت حضور سے ٹوٹ جائے اور ہمارے دلوں میں آقا پاک کی محبت کم ہو جائے۔ تو جب ربیع الاول شریف ہو، پوری دنیا میں آقا کا میلاد منایا جائے، ہر روز پاکستان میں ہزاروں محفلیں ہوتی ہیں اور پوری دنیا سجتی ہے، پوری دنیا میلاد مناتی ہے، تو یہ لاکھوں مسلمان، کروڑوں مسلمان آقا کے نام کا میلاد مناتے ہیں نا، تو کافروں کو پیغام جاتا ہے، گستاخو تم ہمیں توڑنا چاہتے تھے، دیکھ لو میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، ہمیں اس محفل پاک میں آنے کی سعادت دی۔ تمام بانیان محفل کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا۔ مجھ سے قبل قبلہ شاہ صاحب
قبلہ سید محمد عزیز شام شاہ صاحب آپ سے میں بھی گفتگو تھے. اللہ پاک سادات کی عزتوں عظمتوں میں مزید برکت نصیب فرمائے. اب ایک آواز سبحان اللہ بولیے, ایک آواز بولیے سبحان اللہ. حسن الجزا. سامعین محترم, پہلے آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کی راہوں پر مت چلو. انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. آیت کا ترجمہ یہ میں نے با محاورہ اور لفظی دونوں کیا. آپ با محاورہ اس کا مفہوم سنیے. اے ایمان والو, اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو, اور کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. پہلا لفظ ہے یا ایھا الذین آمنو. یہ لفظ بڑا حسین ہے کیونکہ اللہ پاک جب محبوب کے ماننے والے اور اپنی توحید کا اقرار کرنے والوں کو یاد کرتا ہے, ہم سے بات کرتا ہے, ہم سے کلام کرتا ہے, تو ہمیں یہ پیارا لقب دیتا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. جس طرح اللہ اپنے حبیب سے جب بات کرتا ہے تو پیارے پیارے لقب دیتا ہے, یا ایھا النبی, یا ایھا الرسول, یا ایھا المدثر, یا ایھا المزمل, یاسین, طٰہٰ. اللہ حضور سے محبت کرتا ہے اور یہ لقب دیتا ہے. حضور کا صدقہ اللہ پاک حضور کی امت سے بھی محبت کرتا ہے, اور جب آپ کو مجھے یاد کرتا ہے تو ان سونے لفظوں میں یاد کرتا ہے, یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو. مطلب ہم وہ لوگ ہیں جن کو ایمان کی دولت اللہ نے عطا فرمائی ہے. ایمان کیا ہے, یہ ہوا سوال. علماء نے دیا جواب. اللہ کی ذات و صفات کا اقرار ایمان ہے. انبیاء کی نبوت, حضور کی نبوت و ختم نبوت کا اقرار یہ ایمان ہے. آسمانی کتابوں پر یقین یہ ایمان ہے. تقدیر من جانب اللہ یہ ایمان ہے. ملائکہ پر یقین یہ ایمان ہے. مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین یہ ایمان ہے. سائل کہتا ہے حضور یہ لمبی تفصیل ہے, اگر کوئی دو لفظوں میں پوچھے ایمان کیا ہے تو بھی کوئی جواب بنتا ہے. فرمایا بنتا ہے, جناب بتلائیے گا ایمان کیا ہے. کہا وہ تھی تفصیل, اب سنو تو لفظی جواب. کہنے والے نے کہا ایمان کیا ہے, جواب دینے والا کہتا ہے ایمان کا دوسرا نام محبت مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ, تکڑا تکڑا کر کے. ایمان کا دوسرا نام محبت مصطفیٰ ہے. جناب آپ نے یہ تو کہہ دیا ایمان کا دوسرا نام آقا کی محبت ہے, اس پر دلیل کیا ہے؟ فرمایا آقا پاک کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری و مسلم متفق علیہ, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین. تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ماں باپ, اولاد اور کل کائنات سے بڑھ کر مدینے والے سے محبت کرنے والے نہ ہو جاؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ ماں باپ کی محبت بعد میں, اولاد کی محبت بعد میں, کائنات کی محبت بعد میں, محبت مصطفیٰ پہلے ہے. اور یہ ایمان کی اصل ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت لا. غور سے سنو, بے ایمان ہے جس کے دل میں آقا کا پیار نہیں ہے. لا ایمان لمن لا محبت لا. لا ایمان لمن لا محبت لا. بے ایمان ہے جس کے دل میں میرے آقا کا پیار نہیں ہے, جس سے عشق شاہ رسولہ نہیں ہے, مسلمان نہیں ہے, مسلمان نہیں ہے. میرا امام بولا اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان
بتاتا ہے انہیں ایمان، یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ایک نعرہ سناؤ وطن ٹور پوائیں انشاءاللہ تعالی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد سید محمد امین بھاروی۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ میرے آقا مولا کی محبت عین ایمان ہے، عین ایمان ہے، عین ایمان ہے۔ پھر سوال سنیے جناب، کیا ایسا ہو سکتا ہے کلمہ ہو، نماز ہو، سجدہ ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو اور ایمان نہ ہو؟ جناب ایسا ہو سکتا ہے۔ جناب کیا دلیل ہے؟ اور رب کا قرآن سنو، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ کچھ لوگ ایسے ہیں، مَن يَقُولُ جو کہتے ہیں، آمَنَّا ہم ایمان لے آئے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور قیامت پر، وما ہم بمومنین بے ایمان ہیں۔ کلمہ پڑھا بے ایمان ہیں، قیامت پر یقین رکھا بے ایمان ہیں، اللہ کی بات کی لیکن بے ایمان ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ مولا معاملہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا قرآن ہے، پہلا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، دوسرا رکوع ہے، پہلی آیت ہے۔ یا اللہ بات کیا ہے؟ کلمہ پڑھا بے ایمان، سجدے کیے بے ایمان، تلاوتیں کی بے ایمان، نمازیں پڑھی بے ایمان۔ فرمایا کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، لیکن دلوں میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے، نبی کا پیار نہیں ہے، نبی کی محبت نہیں ہے۔ لہذا کلمہ، نماز، روزہ سب کچھ ہو، نبی کا پیار نہ ہو، وما ہم بمومنین بے ایمان ہے، اسے ایمان میسر نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ کلمہ پڑھا، نماز پڑھی، تلاوت کی، تو نے کہا یہ مومن نہیں ہے، ایمان کیسے لائیں؟ کیسے ایمان لائیں؟ کیسے ایمان لائیں؟ کیسے ایمان لائیں؟ فرمایا او ہم بتلاتے ہیں ایمان کیسے لاؤ۔ فرمایا آمنو کما آمن الناس، یوں ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں، یوں ایمان لاؤ جیسے میرے نبی مکرم علیہ السلام کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ پھر سوال اٹھا، ایمان تو وہ بھی لائے، ایمان تو یہ بھی لائے، کلمہ تو انہوں نے بھی پڑھا، کلمہ تو انہوں نے بھی پڑھا، منافق کا ایمان مردود ہو گیا، صحابہ کا ایمان مقبول ہو گیا۔ فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ کلمہ ادھر بھی، کلمہ ادھر بھی، سجدہ ادھر بھی، سجدہ ادھر بھی، فرق کیا ہے؟ فرمایا کلمہ ادھر بھی، کلمہ ادھر بھی، نماز ادھر بھی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا سبحان اللہ بولیے۔ نماز ادھر بھی، نماز ادھر بھی، تلاوت ادھر بھی، تلاوت ادھر بھی، ذکر ادھر بھی، ذکر ادھر بھی، لیکن فرق کیا ہے؟ فرمایا جب بات عشق رسالت ماپ کی آئے، ناموس رسالت کی آئے، ختم نبوت کے تحفظ کی آئے، عشق رسول کی آئے، محبت مصطفیٰ کی آئے، منافق کنڈ کر لیتا ہے نا، اور صحابہ جانیں لٹا دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ صحابہ جانیں لٹا دیتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے کہ کلمہ، نماز، روزہ برابر ہے، لیکن محبت مصطفیٰ کا فرق ہے۔ منافق کے دل میں نبی کا پیار نہیں ہے، اور صحابہ کے دل نبی پاک کی محبتوں سے لبریز ہیں، بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ماڈل بنا دیا۔ ذرا سوچا کریں، سوچا کریں، میرے آقا کے صحابہ کو غلط لفظوں میں یاد کرنے والے، خلفائے راشدین پر انگلیاں اٹھانے والے، حضور کے جانثار صحابہ کرام پر بہتان درازیاں کرنے والے، یہ صحابہ ہیں جن کا ایمان اتنا اعلیٰ ہے کہ رب نے جب ایمان کا ماڈل دیا ہے تو صحابہ کا ایمان بتلایا ہے۔ آمنو کما آمن الناس، صحابہ جیسا ایمان، صدیق اکبر جیسا ایمان، فاروق اعظم جیسا ایمان، عثمان ذو النورین جیسا ایمان، مولا کائنات علی شیر خدا جیسا ایمان، حسن و حسین جیسا ایمان، زبیر و طلحہ جیسا ایمان۔ آمنو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آمنو کما آمن الناس۔ لوگوں دنیا میں سب سے اعلیٰ ایمان نبی کی امت میں دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کے جانثاروں کا ایمان ہے۔
जिनके ईमान पर अल्लाह गवाहियां देता है, उनके ईमान की शान क्या होगी, उनका मकाम और मर्तबा क्या होगा। आइए सहाबा किराम के ईमान की वस क्या है, खूबी क्या है, आका की मोहब्बत है, आका का प्यार है। अब जब रब ने फरमाया आमिनू कमा आमन अन्नास, सहाबा की तरह ईमान लाओ, हम चले गए सहाबा के कदमों में। ऐ सहाबा जरा अपने ईमान का जलवा दिखाइए, अपने ईमान का मियार दिखाइए, अपने ईमान की कुव्वत दिखाइए, अपने ईमान की ताकत दिखाइए। फरमाया आओ देखो, जिसके कदमों में जाओगे ईमान का पहाड़ नजर आएगा, ईमान का समंदर नजर आएगा, ईमान का मीनारा नजर आएगा। रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। दोस्तों नीचे तख्तेदार है, गर्दन में फांसी का फंदा है, दाएं बाएं तीर अंदाज अपने कमान में तीर लगाए खड़े हैं। 10 बंदे हैं तीर चलाने वाले, निशाना एक है, नाम हजरत ज़ैद बिन दसना है रदी अल्लाह ताला अन्हो। नीचे तख्तेदार, गर्दन में फंदा, दाएं बाएं तीर अंदाज, कान में आने वाला कहता है अभी तीर चलेंगे तेरा जिस्म छलनी हो जाएगा, तीरों की बौछार होगी, लहू का एक एक कतरा बह जाएगा, ये तख्ता नीचे से निकलेगा, फांसी का फंदा लटकेगा, जबान बाहर आएगी, गर्दन टूट जाएगी, जान चली जाएगी। अगर जान बचाना चाहते हो आओ सौदा करते हैं। हजरत ज़ैद ने फरमाया क्या सौदा, कैसा सौदा? कहा एक बार कह दो, बस कह दो, इतना कह दो ऐ काश मैं बच जाऊं और मेरी जान के बदले मेरे आका पाक कुर्बान हो जाएं, आप शहीद हो जाएं, आपकी जान चली जाए। ये जुबान से बोलो हम तुझे बख्श देंगे, तेरी जान बख्शी कर देंगे। एक चीख निकलती है, तड़प कर कहते हैं जालिमों इतना बड़ा जुमला कहूंगा, जान बचाऊंगा तुम्हारी भूल है। अगर तुम ये कहो कि जान के बदले मैं ये कहूं कि आका के कदमों में एक कांटा चुभ जाए, अल्लाह की इज्जत की कसम है जान दे दूंगा, हुजूर के कदमों में कांटे का जिक्र भी नहीं करूंगा। हाथ चेंदे और सुभान अल्लाह भी आखो ना, अल्लाह अकबर। जब इतना जुमला बोला, तीर अंदाज लोगों ने अपने कमानों से तीर छोड़ दिए, आपके बदन में दाएं बाएं तीरों की बौछार हो गई, लहू बहने लगा, तख्ता खींचा, फांसी पे लटके, जान दे दी, जख्मों से चूर थे, खून जारी था, लाश लटक रही थी, लेकिन लटकता लाशा पैगाम दे रहा था ईमान बचा गए, इस्लाम बचा गए, अपना दीन बचा गए। ये सहाबा किराम की मोहब्बतें हैं। आओ सुनो, गौर से सुनो। अल्लाह के रसूल ताजदार कायनात खत्मुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर है, सहाबा किराम का मजमा लगा है। ऐ मेरे सहाबा, ये मेरे हाथ में मकतूब है, यमामा की धरती है, दूर दराज का मुल्क है, जालिम और जंगजू कौम है, जालिम हुक्मरान है, खत्म नबूवत का मुनकिर है, नबूवत का झूठा दावेदार है, नाम मुसलमा कज़्ज़ाब है। ये खत लेकर जाना है, कौन जाएगा? इससे पहले कि कोई 25, 30, 40 साल का बंदा उठता, 17 साल का नौजवान था, जवान खून था, अभी चेहरे पे बाल आ रहे थे, खड़ा हुआ और हाथ उठाकर कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बोलो लब्बैक। हुजूर गुलाम हाजिर है, नौकर हाजिर है। फरमाया चढ़ती जवानी है, अभी तेरे चेहरों के बालों की चमक आ रही है, कहीं जवानी की बहारें देखनी है, जाना तो है, वापस नहीं आना, जालिम है वो मारेगा, वो काट डालेगा। उसने कहा या रसूल अल्लाह, मुझे जीने से प्यार नहीं है, जब से तेरे कदमों में आया हूं जान देने को दिल करता है। कोई बहाना मिल जाए, कोई ऐसा मोड़ आ जाए, कोई ऐसा वसीला हो जाए कि करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं तेरे सामने युद्ध बेलचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जान मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय वो नहीं जो तुझ पे अया नहीं, वो नहीं जो तुझ पे अया
نہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، اور کرے مدحہ اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں قطع ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار آئے نہ نہیں۔ حضور آپ کے نام پہ کٹنے کو دل کرتا ہے۔ میرے آقا پاک کا خط مبارک لیا، دشت و صحرا، جنگل و بیاباں، وادیاں طے کرتے کرتے کئی ملکوں کا سفر کر کے یمامہ کی دھرتی پہ پہنچے۔ بادشاہ کا محل پوچھا، محل میں جلوہ فگن ہوئے، او بڑا سا محل ہے، اونچا تخت ہے، اور وہ وقت کا فرعون اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، ادھر وزیر ہیں، ادھر مشیر ہیں، سامنے خطرناک چہروں والے جلاد اپنی تلواریں کلہاڑے کنڈا سے لیے سامنے کھڑے ہیں۔ نوجوان 17 سال کا تھا لیکن نبی کا غلام تھا نا، ایک گردن اکڑا کے گیا اور سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا مدینہ المنورہ سے آیا ہو۔ کون ہو؟ کیسے آئے ہو؟ کہا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ فرمایا حضور کا پیغام لایا ہو۔ میرے آقا پاک کا خط مبارک دیا، اس نے پڑھوایا، جب پڑھایا تو غصے میں آیا، لال پیلا ہو گیا۔ نوجوان سے کہتا ہے، نوجوان جنہوں نے خط بھیجا ہے وہ جانے اور ہم جانے، تم بتاؤ جینا پسند کرو گے یا مرنا پسند کرو گے؟ نوجوان نے کہا میں نہیں سمجھا۔ اس نے کہا اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو حضور کا کلمہ چھوڑ دو، ختم نبوت کا انکار کر لو، میں مال بھی دوں گا، تخت و تاج بھی دوں گا، دولت بھی دوں گا، باغات بھی دوں گا، محلات بھی دوں گا، اور اگر حضور کا کلمہ نہیں چھوڑا میں کاٹوں گا، میں مار ڈالوں گا۔ نوجوان نے کہا تیرے مال پہ تھو، تیرے تخت پہ تھو، تیری جائیدادوں پہ چھو، آج بڑے شہروں کے بڑے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے اندر قادیانی لوگ مسلمانوں کے بھیس میں پھرتے ہیں۔ نوجوانوں کو کبھی نوکری اور کبھی چھوکری کی لالچ دے کر ان کے ایمانوں پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، غیر ملکی ویزے کی لالچ میں ختم نبوت کا انکار کرواتے ہیں، اور طرح طرح کے ہیلوں سے ایک سال کے اندر ہزاروں نوجوانوں کے ایمان کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ آج کے نوجوان کے لیے حضور کے اس 17 سال کے غلام کی داستان مشعل راہ ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، اس نوجوان کو ہر لالچ دیا، اس نے کہا تیری دولت پہ تھو ہے، تیرے تخت و تاج پہ تھو ہے، تیرے باغات پہ تھو ہے، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں۔ بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں کس چیز کی کمی ہے؟ آقا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، کس کس کو میں بتاؤں؟ کوئی خود ہی جا کے دیکھے، جنت کا در کھلا ہے سرکار کی گلی میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ اکبر و کبیرہ۔ جو اہل سنت کی پہچان ہے نا، 4 نعرے مجھے وہ پورے سناؤ۔ ایک نعرہ ہمارا کہیں پر نعرہ تکبیر لگتا ہے، نعرہ رسالت نہیں لگتا، کہیں پر نعرہ خلافت لگتا ہے، نعرہ حیدری نہیں لگتا۔ ہمارا اہل سنت کا یہ شعار ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری اور نعرہ غوثیہ۔ ذرا سناؤ نا ترتیب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔
कबीरा। ताजदार कायनात नबी करीम का नौकर खड़ा है, फरमाया तेरे तख्तो ताज पे थू, तेरी दौलत पे थू, मैं हुजूर के लिए कुर्बान होने को तैयार हूँ, खत्म नबूवत का इनकार नहीं करूंगा। उसने कहा मैं काटूंगा, मैं मारूंगा, मैं टुकड़े करूंगा, इबरत का निशान बना दूंगा। नौजवान ने कहा आज जो करना है कर ले, पता तो चले नबी के गुलामों में कितना दमखम होता है। इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। उसने कहा नौजवान के दोनों हाथ काट दो। तलवारें फजाओं में लहराती हैं, दोनों हाथ काट दिए जाते हैं, हाथ कट गए। कहना भी सौखा है, सुनना भी सौखा है, लेकिन जिसके हाथ कटते हैं खबर उसको होती है। नौजवान के हाथ कटे थे, बाजुओं से खून बहता था, लेकिन वो कहता था मैं सदके या रसूल अल्लाह। सारे मिलके बोलो मैं सदके ना ऊंचा, मैं सदके या रसूल अल्लाह। नौजवान ने हुजूर का नारा लगाया, कहा इसकी कोनियां काटो। यहां से कोनियां काटी, कोनियां कट गई, खून के धारे बहे। नौजवान कहता था मैं सदके या रसूल अल्लाह, सदके या नौजवान के कंधे कटे, इनकी आवाज मुझे चाहिए। नौजवान के कंधे काट दिए, नौजवान के कंधे जुदा है, जिस्म जुदा है। बोल। नौजवान ने कहा मैं सदके या रसूल अल्लाह। नौजवान के दोनों पांव कट चुके थे, जमीन पे पड़ा था, सदके या रसूल अल्लाह का नारा लगाता था। घुटने कट दिए, राने जुदा कर दी, 6 टुकड़े बाजुओं के, 6 टुकड़े टांगों के उसके बिखरे पड़े थे। एक गोश्त का लोथरा जिससे खून के फवारे फूटते थे, वो तड़पता था और कहता था मैं सदके या रसूल अल्लाह, मैं सदके या रसूल अल्लाह। ए मौला, ये कैसा जज्बा है, ये कैसा वलवला है। कट गया, टुकड़े हो गया, खून के धारे बहते हैं और कहता है मैं सदके या रसूल अल्लाह। उधर से जवाब आया लोगों यही तो पैगाम है, आमिनू कमा आमन अन्नास। नबी से ऐसे प्यार करो, ऐसे मोहब्बत करो, ऐसे वफा करो, ऐसे इश्क करो, ऐसे अकीदत करो जैसे सहाबा ने करके दिखाई है। अगर जमाने में कभी तुम्हारे ऊपर भी ऐसा वक्त आ जाए, एक तरफ जुल्म हो, जबर हो, रात अंधेरी हो और यहूद नसारा की सारी कुव्वतें हो, खत्म नबूवत के मुनकिर हो, कादियानी लाबियां हो, कादियानी साजिशें हो, जोरो जफा की आंधियां चल रही हो, जुल्म तादी के पहाड़ तोड़े जा रहे हो, और एक तरफ हुजूर की खत्म नबूवत हो, नामूस रिसालत हो, इसके रसूल हो, तो इस सहाबी की तरह कट जाना, टुकड़े हो जाना, जान दे देना, कायनात कुर्बान कर देना। और जब तुम्हें काटा जाए, टुकड़े किए जाए, तुम्हारे खून के कतरे जब जमीन पर गिर रहे हो तो उनसे आवाज आ रही हो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बतला दो गुस्ताख नबी को, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। नामे नबी पे कट मरने का जज्बा कल भी था और आज भी है। नामे नबी पे कट मरने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अपना सब कुछ गुम्बद खजरा कल भी था और आज भी है। कोई खैर मुस्तफा, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा। जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा। जिसको हो दर्द का मजा, नाजे तवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तवा, ठोकरे सबकी खाए क्यों। हमको जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। मत समझना वो जमाना और था, ये जमाना और है। मत कहना वो दौर और था, ये दौर और है। खत्म नबूवत के मुहाफिज़ीन ने, नामूस रिसालत के पहरेदारों ने, हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सरपरस्ती में छांव में शेल खाए हैं, गोलियां
گولیاں کھائی ہیں، لاشیں تڑپتے رہے ہیں، جانیں لٹتی رہی ہیں، ختم نبوت پہ پہرے دیتے رہے ہیں اور بتلا گئے ہیں لوگوں زمانہ کل بھی عشق مصطفیٰ کا تھا، زمانہ آج بھی عشق مصطفیٰ کا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آمنو کما آمن الناس، یوں محبت کرو میرے رسول سے، میرے نبی سے، میرے محبوب سے، جیسے حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام نے کر کے دکھائی ہے۔ ذرا بولیے گا سبحان اللہ۔ آئیے سنیے گا، مدینہ پاک کی گلی ہے، مدینہ پاک کی گلی ہے، کہیں بننے کنارے بھی لگانا ہے نا۔ ہم نے تقریر کو 40-50 منٹ ہو چکے ہیں، زیادہ سے زیادہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، اور میں نے آپ کو پوری رات تو نہیں بٹھانا، اس لیے میں اپنی گفتگو کو کسی اور طرف، ابھی کھڑے ہیں وہیں پر عشق رسول پہ کھڑے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم جائیں گے اس کا مدعا پیش کرنے اور آخر میں معافی ضمیر پیش کرنے۔ ذرا دائیں بائیں والے اونچی آواز سے بول دینا سبحان اللہ۔ آئیے سنیے گا، میں عرض کرنے جا رہا ہوں، میرے آقا نبی کریم علیہ السلام مدینہ پاک کی گلی ہے، 4-5 نوجوان مدینے کی گلی میں کھڑے ہیں، میرے آقا رسول کریم علیہ السلام یوں جو گلی سے گزرے، ایک یہودی باپ کا یہودی بیٹا تھا، اللہ کے محبوب کے چہرے پر نگاہ پڑتی ہے، حضور کو دیکھا، ہکا پکا رہ گیا، کہتا حضور کو دیکھتا ہی رہ گیا، میرے آقا یوں گزرتے گئے، وہ یوں چہرہ پھیرتا گیا، میرے آقا پاک آنکھوں سے اچھل ہوئے، تو تب اس نے اپنی نظروں کو واپس ہٹایا۔ ساتھیوں نے پوچھا ارے کیا ہوا؟ کہتا ہے یار اللہ کی قسم میں نے آج تک اتنا سونا بندہ نہیں دیکھا۔ یہ کون تھا؟ کہا یہ اللہ کا حبیب ہے، یہ محبوب رب العالمین ہے، یہ خاتم النبیین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا یہ تو مجھے دیوانہ کر گئے ہیں، یہودی باپ کا بیٹا تھا، لیکن رات کو اب نیند نہیں آئی، حضور کا جو حسن تھا وہ سینے میں کھب گیا تھا، کھب گیا تھا، رات کو کروٹیں لیتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، نیند نہیں آتی۔ صبح ہوئی، آقا کی گلی میں آ گیا، میرے آقا پاک مسجد نبوی میں ہے، حضور کو دیکھتا ہے، دن گزرتا ہے، رات ہوتی ہے، گھر میں جاتا ہے، نیند نہیں آتی۔ میرے بھائیوں اب مجھے پوری توجہ چاہیے، یہ بات آپ پوری توجہ سے سنیں گے، آپ مدینے کی گلی میں چلے جائیں گے، حضور کے قدموں میں چلے جائیں گے، ذرا بولیے سبحان اللہ۔ میرے آقا پاک سرکار تو عالم علیہ السلام کو دن کو تکتا ہے، رات کو کروٹیں بدلتا ہے، رات پویتے بے دردانو سکھ دی نیندر آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے، رات کروٹوں میں بدلتی ہے۔ میرے بھائیوں جب حضور سے عشق ہو جائے نا تو پھر رات کی نیندیں اوکھی ہو جاتی ہیں، رات کو نیند نہیں آتی۔ اللہ اکبر، اللہ کا ولی ہے، غوث اعظم کا بیٹا ہے، حسنی حسینی سید ہے، رات کو نیند نہیں آتی، ادھر کروٹ لی ادھر کروٹ لی، اٹھ کے بیٹھ گئے اور پوچھا شاہ صاحب تجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ شاہ صاحب نے شاہ صاحب کو جواب دیا آج سن مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ فرمایا اج سکھ میں تراندی بتھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لو لو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں نے جھڑیاں اس صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، مکھ جند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی ظلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیہن حضور یاد آ رہے ہیں، اس لیے نیند نہیں آتی۔ نوجوان حضور کی گلی میں پھرتا رہا، بیمار ہو گیا، بیمار ایسے ہوا کہ بستر پہ پڑ گیا، اور بستر پہ ایسے پڑا کہ موت قریب آ گئی، جان سے بھی گیا، اندر سب کچھ ختم، پورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے چلا جانا، کیا پتا تھا یہ عشق ہے، یہ آگ ہے، یہ جلاتی ہے، یہ راکھ کرتی ہے، اگ تے عشق دا سیک برابر، عشق دا سیک چنگیرا۔ دنیا کی محبتوں میں گم رہنے والوں، موبائل فون پہ غلط دوستیاں کرنے والوں، ناپاک دوستیاں اور ناپاک محبتوں سے دل لگانے والوں، اپنی راتوں کو فحاشی میں بدماشی میں
بے حیائی میں برباد کرنے والوں، دنیا کی چمک دمک اور حرام محبتوں پر جان فدا کرنے والوں، اے کاش عشق رسول کی ایک لگن لگ جائے، نبی کی محبت کی ایک رتی ہمیں نصیب ہو جائے، عشق رسول کا ایک چھیٹا کہیں سے ہمارے دل پہ آ گرے، ایک چنگاری ہمیں نصیب ہو جائے۔ یہ ساری محبتیں عارضی ہیں، فریب ہے، دھوکہ ہے، اصل عشق تو عشق مصطفیٰ ہے۔ آگ ہے آگ، اگ تے عشق دا سیک برابر، عشق دا سیک چنگیرا، اگ تے ساڑے ککھ تے کانے، عشق ساڑے تن میرا، اگ دا دارو میتے پانی، اور لوگو عشق دا دارو کیڑا، بلے شاہ اتھے ککھ نہیں رہندا، بلے شاہ اتھے ککھ نہیں رہندا، جتھے عشق چلاوے ڈیرا، عشق نے ڈیرا لگایا، چنگاری پھڑکی، شولہ نکلا، بھانبڑ لگ گئے، تن من دھن سب پھونک دیا، اب اندر سے گیا، آخری سانسیں ہیں، بستر پہ پڑا ہے، باپ کہتا ہے بیٹا چڑھتی جوانی میں داغ مفارقت دے رہا ہے، کوئی تمنا تو بتا دے، رو کیا لگا ہے؟ نوجوان نے کہا بابا جس محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دشمن ہے نا، مجھے اسی سے پیار ہو گیا ہے، وہ میری آنکھوں میں بستے ہیں، میرے دل میں رہتے ہیں، میری روح میں رہتے ہیں، میری آخری تمنا ہے ایک بار حضور میرے گھر میں آ جائیں، آقا کو دیکھتے دیکھتے میری جان نکل جائے۔ باپ چلا گیا، بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہو کر، حضور میں یہودی ہوں، میرا بیٹا یہودی ہے، آپ کو یاد کر رہا ہے، آپ آئیں گے؟ فرمایا کیوں نہیں آئیں گے، یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ۔ نوجوان کی نظریں دروازے پہ جمی ہیں اور دل میں کہہ رہا ہے کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، گناہ کاران تیرے راہ ملے یا رسول اللہ، کدی آؤ، کدی تے لنگ دے جھات پا جاؤ میرے گھر بھی، میں سے آستے گھر نو سجاواں یا رسول اللہ۔ میں مندہ ہاں تیرے لائق تے نہیں کلی نمانے دی، نہ یہ آنکھ تجھے دیکھنے کے قابل ہے، نہ یہ روح تجھے پانے کے قابل ہے، نہ یہ دل تجھے بسانے کے قابل ہے، حضور ہم گندے ہیں، میں مندہ ہاں تیرے لائق، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے، حضور کدیتے لنگ دے جھات پا جاؤ میرے گھر بھی، میں ایسے آستے گھر نو سجاواں یا رسول اللہ۔ میرے آقا پاک کی یاد میں وہ رو رہا ہے، وہ کرم نوازی حضور کی، میرے غم قدے میں بھی آ کبھی، میرے چار اگر اے میرے نبی، میرا کوئی تیرے سوا نہیں، میرے آقا جلوہ گر ہو گئے۔ حضور جب سرہانے آئے نا، آنکھوں کی روشنی بھی بڑھ گئی، چہرے پہ لالی آ گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مسکرایا اور یوں پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھا، پھر جان دے دی، حضور کے دیدار پہ جان دے دی۔ اب توجہ پوری رکھنا، پوری توجہ رکھنا، آقا کو دیکھا، جان نکل گئی، کیسی موت ہے یارو، حضور کو دیکھتے دیکھتے جان نکل گئی، اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ اکبر و کبیرہ، آقا کو دیکھا، جان نکل گئی، اب کیا تھا، روح نکل گئی، دل کی دھڑکنیں جواب دے گئیں، گردش خون رک گئی، سانسیں رک گئی، پورا وجود بے جان ہو گیا، لیکن آنکھ اب بھی کھلی تھی، مصطفیٰ کا دیدار ہو رہا تھا، حضور کو تک رہا تھا۔ شاید یہی منظر دیکھنے والے نے دیکھا اور کہا مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہیں، مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہیں، عادت جو پڑ گئی تھی تیرے انتظار کی۔ اور بابا فرید بولے کاکا سب تن کھائیو، مورا چن چن کھائیو ماس، اے آسمان کے پرندوں، اگر جنگل و صحراؤں میں مجھے موت آ جائے، میرا تکا پوٹی کھا جانا، میرا جسم کھا جانا، میرا وجود کھا جانا، دو نینا مت کھائیو، انہیں میاں ملن کی آس، میری دو آنکھیں مت کھانا، ان آنکھوں سے میں نے مصطفیٰ کا جلوہ دیکھنا ہے۔
حضور جانے لگے. اس کا باپ کہتا ہے آقا یہ تو بتلائیں اب یہ ہمارا ہے یا تمہارا ہے؟ فرمایا تمہارا نہیں ہے اب یہ ہمارا ہے. لجپال پریت نو توڑ دے نہیں, جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں. آمنو کما آمن الناس. میں آج کے روکھے دل کے مسلمان سے پوچھ سکتا ہوں کہ محبت کی چس کہاں گئی؟ یہ دل ویران کیوں ہو گئے؟ ان دلوں میں آج کتنے میل بھرے ہیں, کتنی غلادتیں بھری ہیں. کہاں گئی وہ آنکھ جو حضور کے عشق میں رویا کرتی تھی؟ کہاں گئے وہ نوجوان جو آدھی رات کوٹ کے مدینے کو منہ کر کے آقا کے دیدار کے لیے تڑپا کرتے تھے؟ مجھے پاکیزہ نوجوان دکھاؤ جو صبح اٹھ کے امام مسجد کو بتلائے رات خواب میں میرے آقا آئے تھے, وہ تو آقا چہرہ دیکھا ہے, حضور کی زلفوں کو دیکھی ہے. وہ لوگ کہاں گئے؟ وہ دھاڑے مارنے والے کہاں گئے؟ وہ راتوں کو عشق رسول سے راتوں کو روشن بنانے والے لوگ کہاں گئے؟ آج کا نوجوان مارا مارا پھر رہا ہے, دل ویران ہے. گندی محبتوں نے ہمیں گندا کر دیا, دنیا کی محبت نے ہمیں کھوکھلا کر دیا ہے. نعرے ہیں, سوائے نعروں کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. یہ دل ویران ہیں, یہ دل سیاہ ہیں, ان میں ویران جنگل بنے ہوئے ہیں. آؤ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا لوگوں اگر حضور کو بلانا ہے تو صدیق اکبر سے کچھ وفاؤں کے انداز لاؤ. وہ کیا؟ فرمایا غار میں میل تھا, غار میں جھاڑیاں تھی, غار میں کانٹے تھے, غار میں مٹی تھی. آپ اندر گئے, مٹی صاف کی, جھاڑیاں صاف کی, کانٹے نکالے. جب غار صاف ہو گئی ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ تشریف لے آئے. آقا جلوہ فرمائیں, غار میں نے صاف کر دی ہے. فرمایا لوگوں اپنے دل کے غاروں کو صاف کرو. اس میں میل ہے, اس میں بغض ہے, اس میں حسد ہے, اس میں غرور ہے, اس میں تکبر ہے, اس میں دنیا کی گندی محبتیں ہیں, اس میں لوچ لفنگ ہے, اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں. پاک کرو, رگڑا لگاؤ اپنے دلوں کو, نمازوں کا, سجدوں کا, تلاوتوں کا, اللہ کے ذکر کا, درود و سلام کا, تسبیحات کا. پاکیزہ راہوں پہ چلو, مصطفیٰ کے ڈگر پہ آ جاؤ, نبی کی سنت پہ آ جاؤ. عیاشیاں مت کرو. ادخلوا فی السلم کافہ, پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا, ابھی تک میں یہاں بولا ہوں, اب ادخلوا فی السلم کافہ, میں ادھر آ رہا ہوں. ایمان والو اسلام میں پورے آ جاؤ, پورے اسلام میں آ جاؤ. کلمہ پڑھا ہے تو پھر نمازیں بھی پڑھو, کلمہ پڑھا ہے تو سجدے بھی کرو, کلمہ پڑھا ہے تو قرآن بھی پڑھو, کلمہ پڑھا ہے تو ماں باپ کا ادب بھی پڑھو, کلمہ پڑھا ہے تو ذکر کرو, تلاوت کرو, درود شریف پڑھو. اچھائی سچائی امانت دیانت, دل کی دنیا پاک کر لو, شیشہ صاف کر لو, اپنا آئینہ صاف کر لو, اپنے دل کو بدل دو بدل دو بدل دو. جب بدل جاؤ گے, جب نمازی ہو جاؤ گے, جب تلاوت کرو گے, جب ذکر کرو گے, جب درود پڑھو گے, جب اللہ والے ہو جاؤ گے, پھر رات کو سو گے, بستر پہ سونے سے پہلے درود پڑھنا, مدینے کو ہاتھ کرنا, یا رسول اللہ آج تک کرم فرماؤ. چاہ حضور آج تو آ جاؤ, آج تو آ جاؤ, اگلی رات پھر بیٹھ جانا. حضور کدیتے لنگدے لنگدے چھات پا جاؤ. میرے گھر بھی میں سے آستے گھر نو سجاوا, یا رسول اللہ پھر کوئی رات آئے تو پھر بیٹھ جانا. مدینے کو منہ کر کے سونے سے پہلے کہنا انہاں سکھ دیاں تے کرلاں دیاں تے, انہاں سکھ دیاں تے کرلاں دیاں تے, لکھ وار صدقڑے جان دیاں تے, انہاں سکھ دیاں تے کرلاں دیاں تے, لکھوار صدقڑے جان دیاں تے, انہاں پردیاں مفت وکان دیاں تے. شالا وط بھی آمن او کھڑیاں, شالا وط بھی آمن او کھڑیاں. لاؤ مکتی مخطط پرد یمن, لاؤ مکتی مخطط پرد یمن. من بھاوری جھلک وکھاؤ مٹھن, اوہ مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن. جڑی ہمرا وادی سن کریاں, ہاں پھر بیٹھنا, پھر بیٹھ جانا, اگلی رات بیٹھ جانا. یا رسول اللہ ہر ویلے تانگا یار دیاں, بیٹھی رو رو کا گدارا, پھالا پاما تے میں قاصد بھیجا, میرا تھی گیا حال بیمارا. یار باجو ہن جیون کوڑے, خدا دی قسم کوڑے, یار باجو ہن جیون کوڑے, ان اندر درد ہزارا. یار فریدا میں تائی وے رواں, یہ میں وچھڑی کود قطارا. رونوں کو رونا, جاگنا, ایک رات ضرور آئے گی, واللہ وہ زندگی کی حسین رات ہوگی, وہ زندگی کا مقصد ہوگا. اس ایک رات میں ہماری زندگی فدا ہو جائے, کائنات فدا ہو جائے. ایک رات ضرور آئے گی جب بستر پہ سو گے, یہ آنکھیں بند ہوگی, یہ آنکھ کھلے گی,
دعا کا جلوہ نظر آ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ وہ رات ضرور آئے گی، ضرور آئے گی۔ علم و دین بتا، آدھی رات کو کون آتا ہے؟ یہ تہجد کے بعد تیرے کمرے میں چاندنا کہاں سے ہو جاتا ہے؟ میاں والی کی آج بھی علم و دین شہید کا کمرہ پھولوں سے سجا ہوا ہے، روضہ اور گنبد خضرا درود و سلام کے کارڈ لگے ہوئے ہیں، وہاں سے آج بھی خوشبو آتی ہے۔ علم و دین یہ کون آتا ہے آدھی رات کو؟ کہا یہ میرا راز ہے، راز رہنے دو۔ سپرنٹینڈنٹ جیل نے بلا لیا، بتلانا پڑے گا۔ فرمایا راز ہے، کہا بتلانا پڑے گا۔ فرمایا پھر سن، جس کے نام پہ گستاخ کا سینہ پھاڑ کے آیا ہوں، ہر رات دیدار کرانے آتے ہیں۔ آج بھی جلوے ہیں، آج بھی جلوے ہیں، آج بھی جلوے ہیں۔ دیکھنے والی آنکھ کہاں ہے؟ وہ تڑپنے والا دل کہاں ہے؟ وہ آہیں بھرنے والے، حضور کے ہجر میں ہوکے بھرنے والے، وہ تڑپنے والے جوان کہاں ہیں؟ لوگوں ہم بے راہ ہو گئے، ہم غلط ہو گئے، ہم بھٹک گئے۔ میرا نوجوان غلط ہو گیا، میری قوم کا مسلمان غلط ہو گیا۔ ہمارا یہ مقصد نہیں تھا، ہمارا یہ راستہ نہیں تھا، ہمارا یہ طریقہ نہیں تھا، ہماری یہ منزل نہیں تھی۔ ہمارے قدم ڈگمگا گئے ہیں، ہماری راتیں ویران ہو چکی ہیں، ہمارے دل کالے ہو چکے ہیں، ہماری منزل غلط ہو چکی ہے۔ آؤ آؤ، گنبد خضرا کے مکی آج بھی اپنے امتی کا انتظار کر رہے ہیں۔ لوٹ کے آ جاؤ گنبد خضرا کی طرف۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب ان کو بتا دینا، جب بھی گناہ کرو، جب بھی خطا کرو، مایوس نہیں ہونا، در مصطفیٰ پہ آ جانا۔ جاؤکا، تیرے پاس آئیں گے، میں بخش دوں گا، سونا بخش دوں گا۔ آؤ گنبد خضرا کی چھاؤں میں آج بھی اتنا مزہ آتا ہے کہ ماں کی ممتا میں اتنی مزہ نہیں ہے، اتنی لذت نہیں ہے۔ حضور کی رحمت آج بھی بازو کھولے اپنے امتی کا انتظار کر رہی ہے۔ نوجوانوں، یہ دنیا کی محبتوں نے کیا دیا سوائے بدنامیوں کے، سوائے خامیوں کے، سوائے ویرانیوں کے، سوائے بے چینیوں کے، سوائے بے وفائیوں کے، سوائے بے تابیوں کے، سوائے گناہ کے، سوائے کالک اور اندھیروں کے۔ آؤ حضور کی محبت بساؤ، جہاں چین بھی ہے، بے قراری بھی ہے، قرار بھی ہے، محبت بھی ہے، فدا بھی ہے، عشق بھی ہے، پیار بھی ہے۔ خدا کی قسم وہاں روشنی ہے، وہاں نور ہے۔ دنیا کے یار چھوڑ جائیں گے، دنیا میں چھوڑ جائیں گے، بے وفا نکلیں گے، پھر کہو گے وہ صنم بے وفا تھا، پھر لکھو گے موٹر سائیکل کار کے پیچھے کہ صنم بے وفا نکلا۔ خدا کی قسم میرے مصطفیٰ وفا والے ہیں۔ دامن مصطفیٰ تھام لو، موت کا فرشتہ بعد میں آئے گا، مصطفیٰ پہلے آ جائیں گے۔ قبر کی اندھیریوں میں فرشتے بعد میں آئیں گے، مصطفیٰ قبر میں پہلے آ جائیں گے۔ اور ایک قیامت کی تمادتوں میں جب ماں دوڑے، جب باپ بھاگے گا، میرے حضور دامن میں لیں گے۔ پل صراط پر مصطفیٰ آئیں گے، میزان پر مصطفیٰ آئیں گے، کوثر پر مصطفیٰ آئیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں سجدے سے سر تب اٹھاؤں گا جب اپنی امت کی بخشش کا پروانہ ہو جائے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ کل نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا۔ بولو بولو، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا۔ نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ لوگوں عشق رسول میں رنگ جاؤ، نبی کی محبت میں رنگ جاؤ۔ آقا کا عشق، آقا کا پیار، رسول کی محبتوں کو جینا مرنا بنا لو۔ خدا کی قسم سارے رنگ پھیکے ہیں، پکا رنگ اس کے مصطفیٰ والا ہے۔ ساری محبتیں ٹوٹنے والی ہیں، پکی محبت محبت مصطفیٰ ہے۔ جس نے نبی کی محبت کو ٹھکرا دیا، در بدر ہوا، خائب و خاسر ہوا، ذلیل و رسوا ہوا۔ جو حضور سے عشق کر گئے، دنیا میں بھی نام ان کا ہے، قیامت میں بھی نام ان کا ہے۔
دوستو حضور کے عشق کی لذت، دنیا کی ہزاروں خوشیاں پالو اور پھر خوب کہے لگاؤ۔ ان خوشیوں کے کہوں میں اتنی لذت نہیں ہے جتنا رات کو اٹھ کے حضور کے عشق میں رونے میں رب نے مزہ رکھا ہے۔ کبھی تڑپے ہو، کبھی روئے ہو حضور کے لیے، کبھی گنبد خضرا نے اندر ہوکے مچائی ہے، کبھی سرکار کی چالیوں کے لیے روح تڑپی ہے، کبھی حضور کے دید کے لیے آنسو بہائے ہیں۔ نہیں نا، اس راستے پہ آؤ تو صحیح، ساری بہار یہی ہے، سارا سرور یہی ہے، سارا نشہ یہی ہے۔ عشق رسول کا نشہ سارے نشوں پہ غالب ہے، محبت رسول کی آگ ہر آگ پہ غالب ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ میں نوجوان سے گزارش کروں گا، اب بس کر، بغاوت کی حد ہو گئی۔ 5 وقت کی نماز مصطفیٰ کی نوکری کے لیے ضروری ہے۔ اگر تو نمازی نہیں ہے، میلاد میں کیوں آیا ہے؟ نعتیں کیوں سنتا ہے؟ لنگر کیوں کھاتا ہے؟ رات تک کیوں اٹھتا ہے؟ اگر 100 1000 500 محفلوں میں آ کر بھی تو بے نماز ہے تو تجھ سے بڑھ کر نادان کوئی نہیں، تو ایک فضول قسم کا انسان ہے۔ ان محفلوں کا فائدہ یہ ہے، آئے تھے تو بے نماز تھے، جاؤ تو 5 وقت کے نمازی بن جاؤ۔ دوگو صحابہ نے جان دی ہے۔ اب نہیں اٹھاؤ بھائی مجھے، اب بیٹھ جاؤ، تقریر ختم ہونے دو۔ میرے آقا پاک علیہ السلام کے صحابہ نے جان دے دی ہے، اپنی جائیدادیں قربان کی ہیں، اولادیں قربان کی ہیں، گردنیں کٹائی ہیں۔ ہم حضور کے عاشق 5 وقت کی نماز بھی نہ پڑھ سکیں۔ میرے بھائیوں، بغیر نماز کے مسلمان نہیں ہے۔ یہ مسلمان اور کافر میں فرق ہے۔ یہ قیامت کا پہلا سوال ہے، نماز پہلا سوال ہے۔ آؤ آج اس محفل میں آئے ہو، یہ محفل کرانا سوکھا نہیں ہے۔ ایک عام محفل 1 لاکھ روپیہ لیتی ہے اور اس طرح کی محفل 2.5-3 لاکھ روپیہ مزے سے خرچ ہو جاتا ہے۔ تو اتنا پیسہ بھی لگے، آؤ سنو سناؤ، لنگر کھاؤ، ڈکار لگاؤ، چلے جاؤ، جیسے آئے ویسے چلے گئے۔ کیوں آئے اور کیسے گئے؟ نہیں میرے بھائیوں، آئے تھے تو بے نماز تھے، جاؤ تو 5 وقت کے نمازی بن کے جاؤ۔ کچھ تو اپنے اندر فرق پیدا کرو۔ نماز فرض ہے، میری گفتگو کے بعد فرض نہیں ہوئی، نماز پہلے سے فرض ہے۔ 5 وقت کی نماز ہے، کلمے کے بعد پہلا فرض نماز ہے، اور قیامت میں پہلا سوال نماز کا ہے۔ نماز رزق ہے، نماز برکت ہے، نماز دعا ہے، نماز روشنی ہے، نماز قبر کے لیے سکون ہے، نور ہے، نماز میرے آقا کی شفاعت کا ذریعہ ہے، نماز اللہ پاک کے دیدار کا سبب ہے۔ میرے بھائیوں آئے ہو تو آج نماز کی دولت تو لے جاؤ، نماز کی دولت تو لے جاؤ۔ میں ووٹ تو نہیں مانگ رہا کہ آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دوں، میں نوٹ تو نہیں مانگ رہا، میں چندہ تو نہیں کر رہا کہ آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں، میں کوئی اور بات تو نہیں، میں تو نماز کی بات کر رہا ہوں۔ آپ پہ فرض ہے، مجھ پہ فرض ہے، ہر مسلمان پہ فرض ہے، تو نمازی تو بن جاؤ۔ میرے بھائیوں آپ کا فائدہ ہے، آپ کا فائدہ ہے۔ بتلاؤ نا، نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ بولو پڑھنی چاہیے نا، نماز پڑھنی چاہیے نا۔ ہر مسلمان پر نماز فرض ہے، پڑھنی چاہیے، تو پڑھتے کیوں نہیں ہو میرے بھائیوں؟ آپ کے بعد کیا حجت ہے؟ میں کیوں نماز نہیں پڑھتا؟ نماز تو امیر پہ فرض ہے، غریب پہ فرض ہے، تندرست پہ فرض ہے، مریض پہ فرض ہے، اور جناب مسافر پہ فرض ہے، مقیم پہ فرض ہے۔ نہیں کھڑے ہو سکتے بیٹھ کے پڑھو، نماز فرض ہے۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، اشاروں سے پڑھو، نماز کی معافی نہیں ہے۔ بھلا تو نے نماز کو کیوں چھوڑا؟ 30 سال ہو گئے ابھی تک نمازی کیوں نہیں بنا؟ 25 سال تیری عمر ہو گئی ابھی تک نمازی کیوں نہیں بنا؟ اور تو 40 کو پہنچ گیا، تیرے چٹے آ گئے، ابھی تک نمازی کیوں نہیں بنا؟ کیا جہنم میں جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ بے نماز پہ اللہ ناراض ہے، بے نماز پہ میرے آقا پاک ناراض ہیں، بے نماز پہ قرآن ناراض ہے، بے نماز پہ ملائکہ ناراض ہیں، بے نماز پہ اللہ کا پاک کے نیک بندے ناراض ہیں۔ نمازی بندہ تو نور ہے، خدا کی قسم نور ہے۔ آؤ تو کچھ تو لے جاؤ، نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ میں ایک گزارش کرتا ہوں،
ابھی نماز پہ میں آتا ہوں، لیکن پہلے میں یہ گزارش کر دوں میرے بھائیوں، اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں اور آپ نے ان کو ناراض کر رکھا ہے، اپنی نماز پہ ناز مت کرنا، تلاوت پہ ناز مت کرنا، روزے پہ ناز مت کرنا۔ جس پہ ماں باپ ناراض ہیں اس کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ باپ گھر میں بیٹھا ہے، تجھے اس لیے قدر نہیں ہے، تیری ماں گھر میں زندہ ہے، تجھے اس لیے قدر نہیں ہے۔ جن کا باپ چلا جاتا ہے نا، گلیاں سنیاں اجاڑ نصیبن سکو ویڑا کھاون آوے، یار فریدا اتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے۔ جن کی ماں چلی جاتی ہے نا، گھر میں خالی چارپائی کھانے کو دوڑتی ہے، ہاں جس سے لگتا ہے کہ زمانہ ویران ہو گیا ہے۔ ارے تجھے کیا پتا باپ کیا ہے، تجھے کیا پتا ماں کیا ہے۔ مرنے کے بعد ان کی قبروں پہ ٹکر مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مرنے کے بعد پھاں پھاں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب تک زندہ ہیں تو نوکر بھی نہیں سمجھتا، بدتمیزی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے۔ مرنے کے بعد پھاں پھاں کیا تو کیا کیا، جاؤ 1 10 20 40 دیگیں پکائی تو کیا کی۔ میں دوست آپ کو دعوت دوں گا، اگر ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے، یہ تیری جنت ہے، جنت ہے۔ اگر راضی کر لیا، ناراض کیا تو جہنم ہے، جہنم ہے۔ فرمایا تیرے ماں باپ جنت ہیں، تیرے ماں باپ جہنم ہے، خدمت کرو جنت ہے، نافرمانی کرو گے جہنم ہے۔ میرے بھائی تجھے سکول و کالج میں یہ تعلیم نہیں ملے گی، یہ دین کی درسگاہوں میں سکھایا جاتا ہے۔ لہذا میں آپ کو دعوت دوں گا، اگر ماں باپ ہیں تو ان کے پاؤں پڑ جاؤ، معافیا مانگ لو، رو رو کے راضی کر لو۔ اگر ماں راضی چلی گئی، باپ راضی چلا گیا، رب بھی راضی ہو جائے گا، رب کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں کس دنیا میں رہتے ہو، کوئی بات تو اسلام والی دکھاؤ معاشرے میں۔ اوورآل تمام معاشرے نے ایک بات کو لیا ہو، نماز پہ ہم ایک نہیں ہوئے، روزے پہ ہم ایک نہیں ہوئے، زکوٰۃ پہ ہم ایک نہیں ہوئے۔ اچھائی کہاں ہے، سچائی کہاں ہے، امانت کہاں ہے، دیانت کہاں ہے، سچ کہاں ہے، سب کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے دین کی ایک بات کو بھی مکمل اجتماعی طور پہ نہیں لیا کہ بھائی اس بات پر ہم تب آپس میں اتفاق کرتے ہیں کہ دین کی یہ بات کوئی مسلمان ترک نہیں کر۔ اور ایک گناہ تو بچاؤ جو ہم نے چھوڑ رکھا ہو، شراب یہاں ہے، جوا یہاں ہے، چوری یہاں ہے، بدتمیزی یہاں ہے، کنجر خانہ یہاں ہے، رنڈیاں یہاں ناچتی ہیں۔ شادی بیاہ تو ایک نکاح کا نام تھا، ایجاب و قبول کا نام تھا، شادی بیاہ تو ولیمے کا نام تھا۔ یہ کنجر کہاں سے آئے، یہ ڈھول کہاں سے آئے، یہ محفل مشاعرہ کہاں سے آیا، یہ رنڈیوں کا ڈانس کہاں سے آیا، یہ شرابوں کے ٹب کہاں سے آئے، یہ آتش بازیاں کا، یہ ہندوؤں کی گندی رسمیں ہیں، وہ تو چلے گئے، رسمیں چھوڑ گئے۔ ہم ہندوؤں کی رسموں کو لاکھوں روپے لگا کر بھی ادا کرنا چاہتے ہیں۔ نماز مفت میں بھی پڑھنے کو تیار نہیں، داڑھی مفت میں بھی رکھنے کو تیار نہیں ہے، قرآن مفت میں بھی پڑھنے کو تیار نہیں۔ ڈھولوں پہ، گانوں پہ، باجوں پہ، ڈانسوں پہ لاکھوں روپے لگے ہم لگانے۔ مسلمان تجھے کیا ہو گیا؟ اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے، عجب وقت بڑا ہے۔ وہ تھی جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ گھر میں ڈانس ہے، گانے ہیں، ماں بہنوں نے دوپٹے اتار دیے، باریک لباس ہو گئے، کھلے گریبان ہو گئے، بہن بیٹی کا لباس گندا ہو گیا، دوپٹے اتر گئے، چہرے ننگے ہو گئے، اور ٹیلی ویژن کی سکرینوں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ہمارے گھر کے دروازے ہر بے حیائی کے لیے کھلے ہیں، اسلام کے لیے بند ہیں۔ قرآن کو ہم نے رسیوں میں باندھ کے رکھا ہے، قرآن کے خلاف کے اوپر ایک تنی لگی ہوئی ہے، رسی ہے، باندھا ہے، قرآن کھولنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ نماز نہیں ہے، حیا نہیں ہے، حجاب نہیں ہے، پردہ نہیں ہے۔ دوستو کہاں تھے، کہاں چلے گئے؟ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب۔ اور تباہی کیا ہوتی ہے؟ سود، جوئے، شرابیں، چوریاں، بدکاریاں، لوٹ مار، بننے توڑنا، پانی چوری کرنا، قبضے کرنا، دین حق جنانے نے مت، اور کیا رہ گیا؟ باپ نے بیٹی کا حق نہیں دیا، بھائی بے بہن کو حق کھا گئے، اب بتاؤ کہاں چلے گئے ہم؟ بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، بس ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے۔ حضور کے عشق میں مچلنے کے لیے سیرت محمدی کو اپنانا ضروری ہے، سنت کی پیروی ضروری ہے، اسلام کے آئینے میں ڈھلنا ضروری ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں آؤ۔ میں نماز کی بات کر رہا تھا، میرے بھائیوں نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ کوئی ایک کام تو مسلمانہ ہوگے نا، پہلا فرض ہی نماز ہے۔
نماز ہی نہ پڑھو تو کیا فائدہ؟ میرے بھائی نہ لنگڑے ہو نہ لولے ہو، لنگڑے لولے پہ بھی نماز معاف نہیں ہے۔ صحت مند ہٹا کٹا بندہ 10 گھنٹے موبائل کھیلتا ہے، فیس بک چلاتا ہے، یوٹیوب چلاتا ہے، 1 گھنٹہ نماز کے لیے نہیں ہے تیرے پاس؟ ٹیلی ویژن، سکرین، کمنٹریاں، یہ وہ کتنے گھنٹے غرق کرتا ہے، تلاوت کے لیے آدھا گھنٹہ نہیں۔ کتنے سال ہوئے تو نے سورہ یاسین بھی نہیں پڑھی؟ کتنے سال ہوئے تو نے قرآن کا ختم کیا تھا؟ کب تو نے سورہ رحمان کی تلاوت کی ہے؟ مجھے وہ دن بتا جس دن تو نے حضور پہ 100 مرتبہ درود پڑھا۔ کہاں ہو میرے بھائیوں؟ یہ مسلمانی ہے۔ سب سے پہلے نماز ہے، پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ ہماری میاں والی میں رواج ہے، جب برادری کسی ایک بات پہ جمع ہوتی ہے تو ہم دعا خیر کہتے ہیں، ہم دعا خیر دیتے ہیں، مار کا اس گلتے دعا لو، دعا خیر لو، اور دعا قسم قرآن سے بھی دعا خیر زیادہ۔ نماز پہ دعا خیر ہونی چاہیے۔ میں کوئی رسم چھوڑنے پہ دعا خیر نہیں کہہ رہا، حالانکہ رسمیں، گندی رسمیں چھوڑنے پہ دعا خیر دینا اچھا ہے، ہو سکتا ہے کوئی نبھائے نہ نبھائے۔ نماز امیر بھی پڑھ سکتا ہے، غریب بھی پڑھ سکتا ہے، مسافر بھی پڑھ سکتا ہے، مقیم بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو نماز پہ دعا خیر ہونی چاہیے۔ کوئی ناراضگی تو نہیں ہوگی؟ 2-3 دن بعد فون آیا، شاہ صاحب آپ نے اچھا نہیں کیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ آپ نے ہاتھ اٹھوائے اور وعدہ لیا کہ ہم نماز پڑھیں گے۔ میں نے کہا پھر آپ جو نہیں پڑھے گا تو اس کو گناہ ہوگا۔ میں نے کہا اگر میں ہاتھ نہ اٹھواتا تو پھر نماز نہ پڑھنا گناہ نہیں ہے؟ نماز وعدوں سے فرض نہیں ہوتی، نماز فرض ہے، پہلے سے فرض ہے۔ یہ وعدے جذبے کے لیے ہوتے ہیں، یہ ہوش دلانے کے لیے ہوتے ہیں۔ دعا خیر مو پکی شیونی نے پہلے سوچ کے دو، یہ میں ووٹاں دی دعا خیر نہ آدھا پیا کہ دعا ہور نو دیندے ہوتے ووٹ ہور نو دیندے۔ ہاں جناب والا، اگر آج کا ووٹر سچا ہوتا تو اب دین تخت پہ ہوتا، اب ملک میں نظام مصطفیٰ رائج ہوتا۔ میں ووٹ کی دعا نہیں، نماز کی دعا، دعا خیر اکھاں نماز تے تیار ہو نماز پڑھون تے۔ نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ پڑھساں یا کہنا پڑھساں؟ آؤ و دعا کراں، اللہ رسول نال وعدہ کراں، ہاتھ چاہو ہاتھ چاہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام۔ آج کی رات آقا پاک کے ذکر کی اس محفل میں، اس پنڈال میں جتنے افراد بیٹھے ہیں، مائیں بہنیں جو سماعت کر رہی ہیں، ہم سب تیرے بندے اور تیری بندیاں تیرے ساتھ، تیرے نبی کے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں۔ حضور کے میلاد کی محفل میں ہم دعائے خیر پر یہ پکا وعدہ کر رہے ہیں، آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اے اللہ 5 وقت کی نماز پکی ادا کریں گے۔ یا اللہ پاک مرتے دم تک ہم نمازی بن کر رہیں گے۔ اے اللہ ہمیں اپنے وعدے پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں 5 وقت با جماعت نماز کی توفیق عطا فرما، ہمیں وعدہ نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے بھائیوں، آج ہماری محفلیں بہت زیادہ ہیں، ایک دن میں صرف پاکستان میں ہزاروں محفلیں ہوتی ہیں، لاکھوں سماعت والے ہوتے ہیں، ہزاروں علماء واعظ کرتے ہیں، لیکن معاشرہ دن بدن خراب اور بگڑتا چلا جا رہا ہے۔
وجہ یہ ہے کہ صرف قیل و قال رہ گیا ہے، عمل 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 نہیں ہے۔ اگر اس طرح ہم عمل کی طرف آئیں تو بہت جلد ہمارے معاشرے میں نکھار اور بہار آنے والی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو سنا سمجھا مالک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ روشن چہرہ باشرہ چہرہ، اس دور میں نعت خوان ہو اور داڑھی والا ہو اور نمازی ہو تو بڑی حیران دی گل ہے، عجیب گل نہیں۔ نعت خوان تے چہرے تے داڑھی بھی ہوئے، ستن ہور چولا ہور بوچھن ہور، نیلی ستن رتا چولا پیلا بوچھنا، اکھی شاہ صاحب ایک کی میں آکے گھرو دین دی جیسے ہتھے آئیس جلدی چاہی نکلا ہے، داڑھی بولی ہوئی کریمہ لگی ہوئی، ہاں جناب چلا چلایا منا منایا، علی دا ملنگ گول گول کے پیندے بھانگ نماز روزے تو بڑا ہی تنگ۔ تو اس دور میں اگر باشرہ نعت خوان حضور کی سنت چہرے، ان کے والد گرامی رحمت اللہ علیہ بزرگوں کا کلام پڑھتے تھے، سنجیدہ کلام پڑھتے تھے، جس طرح آج کل اوپرے اوپرے کلام آ گئے، شرکیہ کلام آ گئے، توہین پہ مبنی کلام، جس کے خط اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نعت لکھنا دو دھاری تلوار ہے، ذرا اوپر گئے تو شرک، ذرا نیچے آئے تو توہین، اس لیے فرمایا غیر عالم کے لیے نعت لکھنا حرام ہے، عالم ہو نعت لکھنے والا عالم ہو۔ تو ان کے بزرگ جو کلام پڑھتے تھے یہ بھی ان کی پیروی میں وہی کلام پڑھ رہے ہیں۔ تو اس طرح باشرہ سنجیدہ بندے دے پتر نعت خانہ نو سرایا کرو، ان نٹواں تے داڑھی منہ تو تے اے جناب جڑے پوچھن ہور تے چولا ہور تے اے تماشا تو اپنی جان چھڑاؤ، اپنی محفلوں کو سنجیدہ بناؤ تاکہ کوئی پیغام ملے۔ اے نہ ہوئے جو نعت خان نعت پڑھ ونجے تے پیچھے پھکتیں دے علماء ودیون او جی توارا نعت خان اے کر گئے تھے اے کر گئی ہے۔ بہرحال یہ محفل لگی ہے، صاحب کے مہمان بیٹھے ہیں، میں یہاں سے گزروں گا تو آپ اگر اٹھیں گے دوڑیں گے ایک دوسرے کا مجھے ملنے کی کوشش کریں گے تو محفل میں ڈسٹربنس پیدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ ملنے میں مجھے کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن مہمان اگلا سمجھتا ہے کہ محفل خراب ہو رہی ہے، تو لہذا آپ جو ہے اسی طرح سکون سے بیٹھے رہیں گے، میں درمیان سے جو ہے گزروں گا۔ یہ ڈھولکی اور طبلے والے نعت خوانوں سے حد درجہ پرہیز کیا کرے۔ اللہ پاک عمل کی